نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 4 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی مسلم بن حجاج اور کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 204 ہجری میں عرب کے مشہور قبیلہ بنو قشیر میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن نیساپور میں حاصل کی۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو علم کے لیے دوسرے ممالک مکہ، کوفہ، عراق، مصر وغیرہ کا سفر شروع کیا اور وہاں جا کر بڑے بڑے محدثین کی مجلسوں میں شرکت کی اور اپنی علمی پیاس بجھانے لگے یہاں تک کہ لوگ آپ کو وقت کی چند جلیل القدر ہستیوں میں شمار کرنے لگے۔ آپ نے الگ الگ فن میں کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے حدیث شریف کی ایک کتاب صحیح مسلم ہے، جس کو شروع دن سے وہ مقام اور مرتبہ اور قبولیت حاصل ہوئی کہ اس کا شمار کتب ستہ کی صحیح ترین کتابوں میں ہونے لگا۔ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ کتاب عظیم الشان تحفہ ہے، جو اپنی حسن ترتیب میں بے مثال اور صحت میں لاجواب ہے۔ اس میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں، جس کو امام مسلم نے 3 لاکھ حدیثوں میں سے چھان کر لکھا ہے۔ 25 رجب المرجب اتوار کے دن سن 261 ہجری میں اپنے وطن نیساپور میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے بتوں کا گرنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت بیت اللہ شریف کے آس پاس 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ان کی طرف اشارہ کرتے اور یہ فرماتے، جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ ایک روایت میں اتنا اضافہ اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکڑی بت کو لگتی بھی نہیں تھی اور وہ خود بخود فوراً نیچے آ پڑتا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ فائدہ، جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اسم اعظم کے ساتھ دعا کا قبول ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کلمات اسم اعظم اللہم انی اسألک باسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک سے دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے، جب رحم کی دعا کی جاتی ہے تو رحم کیا جاتا ہے، جب مصیبت سے نجات مانگی جاتی ہے تو نجات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ہاں صرف اس نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی اٹھا کر پھینکی تھی، یا راستے پر کوئی درخت تھا جسے اس نے کاٹ ڈالا تھا اور اسے کنارے ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، مسلمانوں کے قتل میں مدد کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرنے میں مدد کرے، اگرچہ ایک لفظ بول کر ہی ہو، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، محبوب چیز کی قربانی دینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، تم نیکی میں کمال کبھی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ اپنی پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جلال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مہر لگائے ہوئے اعمال نامے لائے جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس کو پھینک دو، اس کو قبول کر لو۔ فرشتے کہیں گے، آپ کی عزت کی قسم، جو کچھ اس نے عمل کیا ہے ہم نے وہی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم نے سچ کہا، مگر یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں تھا۔
آج میں صرف وہی عمل قبول کروں گا جو میرے لیے کیا گیا تھا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دودھ میں غذائیت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیز جو کھانے اور پینے دونوں میں کفایت کرے وہ صرف دودھ ہے۔ فائدہ، دودھ میں غذائیت ہے، اسی وجہ سے بچوں کی نشو و نما صرف دودھ سے ہو جاتی ہے اور مریض کے لیے بھی بہترین غذا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ خرچ کی طاقت رکھنے والا ضرور نکاح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بیوی کو مہر اور خرچ وغیرہ دینے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ضرور شادی کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ یہ اس کی شہوت کو توڑنے والا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔